اسی طریقے سے وہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیان کر رہے ہیں ہندوستان کے کسی ایک علاقے کے اندر، اور بیان جو کر رہے تھے وہ اس بات کے اوپر بیان چل رہا تھا کہ بھائی جو یہ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق ان کو ہو جاتی ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر کہا کہ یوں ہوتا ہے کہ ہم شرم کی بنا پر، کہ ہماری شرم ہے کہ اب ہم اپنی بہن اور بیٹی کی دوسری شادی کرائیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ اس کا رد بیان کر رہے تھے کہ بھائی جو لڑکی کے بیوہ ہو جائے، جو عورت بیوہ ہو جائے چاہے بڑی عمر کی ہو، کہا کہ اس کی شادی کراؤ، یا جس کو طلاق مل گئی تو اس کی شادی کراؤ۔ اب وہ اس پر باقاعدہ شد و مت کے ساتھ وہ دلائل پیش کر رہے تھے قرآن اور حدیث سے، لگے ہوئے تھے اپنے بیان کے اندر۔ اب ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا وہ ایسے کر کے ان کو حضرت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، تو ان نے اس کو بیان کے اندر بھانپ لیا، دیکھ لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتقوا من فراست المؤمن انہ ینظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی ہوشیاری سے ڈرو، مومن کی عقل مندی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، مطلب اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے کی فراست دی ہوتی ہے۔ تو یہ بیان کرتے کرتے جب اس بندے نے ان کو اسے غور غور سے دیکھا نا، تو بیان کرتے کرتے آدھے بیان میں سے وہ ممبر سے اٹھے، اور لوگ حیران کہ حضرت کو کیا ہوا، لوگ روک رہے ہیں، بولا بس ہو گیا بیان، اور چلے اور مسجد سے نکل گئے، اور ڈائریکٹ وہ اسٹیشن پر آئے، ریل پکڑی، اور ڈائریکٹ آنے کے بعد اسٹیشن پر اترے، ٹانگا پکڑا، ٹانگے سے ڈائریکٹ اپنے گھر پہ، اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو بہن جو تھی وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، ڈائریکٹ بہن کے سامنے جا کر بالکل ایسے بیٹھے اور دو ہاتھ یوں جوڑ لیے اور کہا کہ بہنا، اور بہن بڑی عمر کی تھی، 40 سے اوپر 50 کے قریب، کہا کہ بہن تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب ہاتھ جوڑے تو بہن نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، بڑی بہن تھی، کہا کہ میرے بھائی تجھے کیا ہوا، کہا کہ بہن تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بھائی بیانات کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، یہ تحریکیں چلائے انگریز کے خلاف، اور یہ چلتا رہے یہ سلسلہ، تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو چاہتی ہے تو تو یہ کر سکتی ہے، اور اگر تو چاہتی ہے کہ یہ سلسلے تمام ختم ہو جائے، میں دین کا کام چھوڑ دوں، تو یہ بھی تیرے ہاتھ میں، تجھے کیا پسند ہے۔ بہن نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ میرا بھائی اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا دین کا کام کر رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر، میں کیوں چاہوں گی کہ میرا بھائی یہ تمام کام ختم کر دے، میں تو چاہوں گی کہ اور زیادہ اس میں ترقی کرے۔ تو کہا کہ پھر بہنا ایک کام کرنا پڑے گا تجھے، کہا کیا، کہا کہ نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنا پڑے گی۔ بہن نے کہا کہ تجھے آج یہ خیال کہاں سے آ گیا، میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی، مجھے تو حاجت بھی نہیں ہے، اب تو میری شادی کرانے کے پیچھے تلا ہے۔ کہا نہیں، بولا آج میں ایک مجمع میں بیان کر رہا تھا، اور اس مجمع کے اندر ایک شخص مجھے ایسے غور سے دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میری بہن خود بیوہ گھر کے اندر بیٹھی ہے، اور وہ یہ اب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ خود تو بہن کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے اور ہمیں یہ ترغیبیں دے رہا ہے کہ بہنوں کی شادیاں کراؤ اور جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کی شادیاں کراؤ۔ تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک میں تیری شادی نہیں کراؤں گا تب تک میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کر سکتا، اور اگر میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا تو بگاڑ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن تیری اس بات کی وجہ سے میں شادی کروں گی۔ تو لہٰذا ان نے شادی کی۔ تو دیکھیں یہ بات کہ ان نے ابتدا اپنے آپ سے کی، اپنے گھر سے کی۔